میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. آپ کو 50,000 روپے کی ضرورت ہے. ٹھیک، 50,000 کی کتنی؟ ہاں 50,000 کی آپ کو ضرورت ہے. میرے بھائی اس بات کو سمجھو. ہاں سمجھو. دیکھو اگر آپ کچھ بھی نہ سمجھے نا کچھ، تو میرا بیکار ہے اتنا بات کرنا. اگر آپ کچھ بھی نہ سمجھے، سمجھ رہے ہو نا؟ اگر آپ نے ایک بات بھی سمجھ لی تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی، بڑی خوشی کی. ورنہ بیکار ہے اتنا بولنا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی سمجھ میں تو آ رہا ہے نا. یہ ضرور بتاؤ کہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نا. ہاں سمجھ میں آنا چاہیے. دیکھو اتنا بولنا مقصد نہیں ہے، ہاں اتنا کہنا مقصد نہیں ہے، باتوں کو سمجھانا مقصد ہے. کہ کیسے کر کے بات سمجھ میں آوے، کیسے کر کے ہم سمجھدار بنے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے والے بنے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم اپنی زندگی سنوار لیں گے تو پتہ ہے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا، اپنی زندگی کو سنوار لیا، تو اس میں سب سے پہلے تو میرا خود کا فائدہ سب سے پہلے. اور جب میں نے اپنی زندگی کو سنوار لیا تو میرا فائدہ تو ہوا. اور پھر نمبر 2 پہ پھر میرے گھر والوں کا بھی فائدہ، کہ ان کا بچہ اچھا کام کر رہا ہے، اچھی محنت کر رہا ہے، خود بھی خوش ہے، گھر والوں کو بھی خوش رکھ رہا ہے. اس کے اچھا ہونے سے دیکھو کتنا اچھا ہوگا، اس کی نسل اچھی چلے گی. ہاں اور یہ وقت بھی اچھا اپنے اللہ کو دے گا. ایک جنے کے اچھا ہونے سے کتنی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اور ایک ہی جنے کے برا ہونے سے اس کی فیملی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ ناراض رہتے ہیں، اس کے بھائیوں میں نہیں بنتی ہے، برا بھی بہت ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو کہ ہم کیسے کر کے کامیاب ہوں، ہم کیسے کر کے سمجھدار ہوں، ہم کیسے کر کے عقل مند بنیں، بے وقوف نہ رہیں. بے وقوف کون ہے جو پسند کرتا ہے بے وقوفوں کو؟ آپ بے وقوف بننا پسند کرو گے؟ اگر آپ بے وقوف ہو تو اپنے آپ کو پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے نا. سمجھداروں کو ہی پسند کرو گے تو سمجھدار بنو، بے وقوف کیوں بنتے ہو؟ سمجھداروں والے کام کرو، سمجھداروں والی باتیں کرو، سمجھدار بنو. ہاں سمجھدار. جب ہم سمجھدار کو پسند کر رہے ہیں، بے وقوف کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو ہم بے وقوف کیوں بنے؟ کون ہمیں پسند کرے گا؟ بتاؤ، جب ہم اپنے آپ کو ہی پسند نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جب بندہ اپنی پسند کی چیز قربان کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، بڑا پسند. سمجھتے ہو؟ تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنی کوئی قیمتی چیز دے کر اپنے اللہ کو راضی کرے. جب بندہ اپنے اللہ کے لیے کوئی قیمتی چیز دے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. اللہ نے تو یہ نبیوں کے امتحان لیے ہیں، دیکھو تو صحیح. یہ تو نبی ہیں، اور نبی بھی ایسے نبی جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم میرا دوست ہے. دیکھو تو صحیح. اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار. اللہ کتنا خوش ہوگا. ہم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں، نبی کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کی باتیں ایسی سنی ہے، بس ہم ان کو سن کے ایمان لے کر آئے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. اللہ کیسی محبت کرتا ہوگا. تو میرے بھائیوں، آپ اللہ کے لیے اپنے وقت کو نکالو، اپنے وقت کو پہچان کر اللہ کے حکم پر بتاؤ، اپنی زندگی کو سمجھ کر اللہ کے حکم پر اس کو خرچ کرو، اس کو زندگی کو خرچ کرو جو اللہ نے دی ہے. یہ سب اللہ ہی کی تو ہے. جب آپ اپنی امپورٹنٹ چیز اللہ کو دو گے، زندگی سے تو زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. زندگی تو سب کچھ ہے، زندگی نہ تو کچھ بھی نہ. ایسی ہے نا، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہ ہے تو کچھ بھی نہ ہے. تو زندگی سے زیادہ کچھ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا جب بندہ امپورٹنٹ چیز اللہ کو دیتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ. اب دیکھیے، آپ کو 50,000 کی ضرورت ہے، جو میں بھی بتا رہا تھا. آپ کو 50,000 کی ضرورت ہے اور آپ میرے پاس آئے. آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے 50,000 روپے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کیسے کر کے کر دو. اب بھائی میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ آپ اس چیز کو فیل کرو. میں آپ کو ایک فیل کرانا چاہتا ہوں، فیل کہ یار کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، ہے نا. اللہ کا سب کچھ بھی ہے اور اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ ہنستا بھی ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے. اللہ طاقت بھر ہے، اللہ شریر سے پاک ہے. اللہ دوڑتا بھی ہے، اللہ ٹانگوں سے پاک ہے. اللہ بولتا بھی ہے، اللہ زبان سے پاک ہے. اللہ کے ہاتھ بھی ہیں،
اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ کی ہر چیز ہے اور اللہ ہر چیز سے پاک ہے، کیونکہ اللہ ایک تجلی ہے، ایک نور ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، جو کسی کے جیسا نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو سب کو دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو جانتا ہے، سب سے باخبر ہے، کسی ایک سے بے خبر نہیں، کسی ایک مخلوق سے بے خبر نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہو یہ اتنے سارے جو گڈھوں میں بلوں میں چیٹیاں رہتی ہیں، چیٹیاں، کہ اللہ ان سے بے خبر ہے؟ ان کو نہیں جانتا، ایک ایک کو جانتا ہے، ایک ایک کو دیکھتا ہے۔ ہم تو بڑی ویسی مخلوق دیکھتے ہوں گے، بہت بڑے چیٹی کے مقابلے میں تو ہم کچھ ہے نہ ہے نا۔ اللہ کے بہت بڑی مخلوق ہے، تو ہم تو بہت قوی ہیں، بہت ایک الگ ہی مخلوق ہے۔ جو اللہ نے جو اس دنیا میں پتہ ہے کتنی مخلوق بنائی ہے؟ اللہ نے کم اویس 18,000 مخلوق بنائی ہے، کم اویس 18,000 مخلوق اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے، یعنی ہم سب کو بنایا سب سے اچھا۔ ہاں تو بار بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، میں آپ کو سمجھاؤں تو میرے دوستو، جب آپ میرے پاس آئے کہ ایک 50,000 کی ضرورت ہے، میں کہوں کہ یار میرے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ تھوڑا غمگین تو ہوں گے۔ تو میں آپ سے کہوں کہ بھائی میرے پاس پیسہ تو کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز ہے میرے پاس، ایک چیز ہے، اور اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ میرے پاس ایک گاڑی کھڑی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہ میرے پاس، میں آپ کے لیے اسے بیچ دیتا ہوں۔ بھائی آپ مجھے خاص رسپانس نہیں دیتے، آپ مجھ سے خاص محبت نہیں کرتے، آپ مجھے خاص یاد نہیں کرتے، آپ مجھے خاص جانتے نہیں ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ مجھے خاص جانتے پہچانتے نہیں ہیں، میں آپ کے لیے یہ قیمتی چیز دے رہا ہوں اپنی، کہ میرے پاس بس یہی ایک ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میرے پاس ایک یہی بس قیمتی چیز ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ اس چیز کو بیچ کر میں آپ کو 50,000 روپے، یہ 50 کی بک جائے گی، یعنی ایک انداز لگا لو یہ 50 کی بک جائے گی، اور وہ 50 میں نے آپ کو دے دیے۔ آپ کیا فیل کریں گے؟ آپ کیا غور کریں گے؟ آپ کے جو اندر پھر ایک احساس پیدا ہوگا نا، آپ کیا سوچیں گے کہ یار اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے 50,000 کی گاڑی بیچ کر مجھے پیسے دیے، یہ کتنی اہمیت دے رہا ہے مجھے۔ بھائی اگر میں کسی کو ایسا کچھ کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہوں، اس کی بہت عزت کر رہا ہوں، اس کے جذباتوں کو سمجھ رہا ہوں، اس کی بات کو سمجھ رہا ہوں، اس کے سکھ دکھ کو سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر بندہ کیا فیل کرے گا کہ یار میں یہ کبھی احسان نہیں بھولوں گا تیرا، کہ تو نے میری ایسا مدد کی، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن تو نے جب بھی میری مدد کی، ہے نا؟ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس نے بڑی قیمتی چیز آپ کو دی، تو آپ کو کتنا اچھا فیل ہوا، کتنا اچھا، اس کے احسان بند رہو گے، اور اس سے کہو گے کہ ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گا تیرے اس احسان کا نہیں بدلہ کر سکتا۔ تو نے جو میرے لیے قربانی دی ہے ایسے موقع پر کہ تیرے پاس خود کے بھی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کچھ باتیں، کچھ چیزیں، کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ نہیں کر سکتا، اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی سب کا حکموں کو ادا کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ سوچو کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جوانی، ہم یہ اللہ کو دیں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا، ہے نا؟ اب دیکھیے جب بندے نے جوانی اللہ کو دی تو اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ بندہ چاہتا تو اس جوانی کا کیسا بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا، ہے نا؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں نا، دل بھی دکھاتے ہیں، لوگوں کو بھی ستاتے ہیں، ایسے سے کام کرتے ہیں، کتنا مال اکٹھا کرتے ہیں، حرام کی کوئی پتہ نہیں ہے، حلال کی کوئی پتہ نہیں ہے، یعنی زندگی میں ہر وہ کام کرتے ہیں، ہر وہ کام، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی ایک اس نیچ کام میں پڑ جاتے ہیں، اس غلط ناجائز حرام ریلیشن جو ہوتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے، کہ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، آدمی اس میں بھی پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس بندے کو دیکھو، اس نے اپنی زندگی کی عیاشیاں نہیں کی،
اس نے اپنی جوانی کو ایسی جگہ خرچ نہیں کیا کہ جہاں یہ مزے لینا چاہتا تھا، جہاں یہ لطف اٹھانا چاہتا تھا، جہاں اس کو خرچ کرنا چاہتا تھا، اس نے قربان کر دیا اپنے مالک کے لیے، اس نے قربان کر دیا اپنے اللہ کے لیے۔ تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، کتنا خوش ہوگا اللہ تعالیٰ، ہوگا نہ ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، پھر اللہ اس کو اس کے بدلے کیا چیز عطا کرے گا، کتنی بڑی نعمت عطا کرے گا، کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سوچا ہوگا، نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ اللہ ہی ایسا ہے، ہمارا مالک ہی ایسا ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے برابر کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں، اس کے جیسے محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ہم اس کو اپنی قیمتی چیز دے رہے ہیں، اپنی قیمتی چیز ہم اپنے اللہ کو دے رہے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں بھی اپنی قیمتی چیز دے گا۔ وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ جنت سے زیادہ قیمت کسی چیز کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دیدار سے زیادہ قیمت کسی چیز کی ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، اللہ کے دیدار کے سامنے تو کسی چیز کی بھی قیمت نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح اللہ کیا کیا دے گا، اور وہاں کی نعمتیں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ میرے دوستو، اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھو، اپنی زندگیوں کو بناؤ۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں جو آیا ہے سب کو جانا ہے، سب چلے جاتے ہیں، تو ہم یہ بے وقوف والی زندگی نہ گزاریں۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم قوی ہیں، ہم ابھی بوڑھے نہیں ہیں، جوان ہیں۔ ہاں، سوچ سمجھ کر کام کریں، اور اس جوانی کا حرام ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ناجائز نہیں۔ اس جوانی کو ایسے نہ بتائیں کہ کل یہ پکڑ کا ذریعہ بنے کہ میرے بندے جوانی میں ایسے ایسے گناہ کیے جو کہ حرام تھے، تجھے پتا تھا اللہ کا حکم نہیں ہے، تجھے پتا تھا ان چیزوں سے دور رہنا ہے، تو نے جوانی میں بندہ وہاں افسوس بھی کرے، کوئی کام نہیں آنے کا، کوئی کام نہیں آنے کا ہے۔ اور پھر بندہ یہ کہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے غریبوں کی مدد کری، یا اللہ میں ضرورت مند کا کام آیا، یا اللہ میں نے یہ کرا، یا اللہ میں نے وہ کرا، یا اللہ میں نے فلاں چیز ایسے کی، لیکن اللہ کا حکم ہی ادا نہیں کیے، اللہ کا حکم ادا نہیں کیا، اللہ کے حکموں سے دور رہا، اللہ نے جو حکم دیا ان سے دور رہا، ان کو نہیں پہچانا۔ بندہ اگر یہ بھی گمان کرے کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے اتنی چیزیں حاصل کری، اتنے نیک کام کیے، ایسے ایسے کام کیے، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی ایسے خوش رکھا، اے میرے مولا میں نے ساری زندگی ان کے اوپر بتا دی، اب تو ان کے بدلے چاہے میں ان سب کو لے لے تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہونے کا ہے، ہرگز نہیں ہونے کا ہے ایسا۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے ساری زندگی اپنے اہل و عیال پہ لگا دی، دنیا پہ لگا دی، رشتہ داروں پہ لگا دی، دوستوں پہ لگا دی، اپنے پہچاننے والے پہ لگا دی، محبت رکھنے والوں پہ لگا دی، یا اللہ تعالیٰ میری جوانی تو بیت گئی، تو ان سب کو لے لے، ان سب کو لے لے، مجھے دوبارہ زندگی دے دے، مجھے معاف کر دے، ان سب کو بدلے معاف کر دے، ان سب کو دوبارہ زندگی دے دے، ان سب کو بدلے۔ یعنی اگر بندہ ان کا بدلہ چاہے گا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ یوں بھی کہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، چاہے تو میری فیملی کو، میرے اہل و عیال کو، میرے خاندان کو تو آگ میں ڈال دے، تو ان کا جو چاہے وہ کر، مجھے چھوڑ دے، ہرگز نہیں ہونے کا ہے، ہرگز نہیں ہونے کا ہے۔ میرے بھائیو، زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، اس کو کام میں لو، اس کو سوچ سمجھ کر بتاؤ، ایسے نہ بتاؤ، ایسے نہ بتاؤ، بڑے سمجھداری سے بتاؤ کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ایک سمجھدار انسان بنو۔ سمجھدار کیا؟ سمجھدار کون ہوتے ہیں؟ سمجھدار کیسے ہوتے ہیں؟ سمجھدار کب بنتے ہیں؟ سمجھدار انسان کنہیں کہتے ہیں؟ سمجھدار وہ ہیں جو اللہ کو پہچان کر اللہ کا حکم ادا کرتے چلیں، برے کام سے بچتے ہوئے اپنے گھروں کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے چلیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے چلیں۔ ہاں، سمجھدار وہ ہیں جو بے وقوف والی حرکتیں نہ کریں، کہ یوں تو کہیں کہ فرعون بڑا گناہ گار ہے، فرعون بڑا شیطان ہے، فرعون یہ ہے، فرعون جہنم میں جائے گا، فرعون اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ ہاں یہ ہے، لیکن ہم خود نیک بنتے ہوئے اس کے جیسے کام کریں تو ہم پھر نیک ہوں گے؟ فرعون نے نماز نہیں پڑھی، ہم نماز چھوڑتے ہیں، اگر ہم نماز نہ پڑھو تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ فرعون نے اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم اللہ کے حکموں پر زندگی بتا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو فرعون بھی نہیں کہتے۔ ہم فرعون نہیں ہو سکتے، فرعون بھی نہیں کہتے۔ دیکھو تو صحیح کیسی عقلیں ہیں۔ فرعون نے اللہ کے حکموں کو توڑا، بندے اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، کہاں توڑ رہے ہیں؟ کوئی بتاوے تو صحیح، بہتوں کو پتا بھی تو نہیں ہے کہ کیسے توڑ رہے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کا حکم توڑنا ہے،
हाँ, झूठ बोलना ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चल रहा है, समझ रहे हो? किसी का दिल दुखाना ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चल रहा है। किसी से बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, हाँ ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। देखो तो सही, ज़िना करना ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। ज़िनाहों में मुब्तला होना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चरों में पढ़ना ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, क्योंकि बंदा ज़िनाहों में मुब्तला इनके ज़रिए इन चीज़ों से ही होता है। सूद खाना ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। बताओ कितनी चीज़ें हैं अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से बचो, क्योंकि अल्लाह के हुक्म वो तोड़ते हैं जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हैं, समझते हो? तो अल्लाह के हुक्म ना तोड़ो, फ़िरौन न बनो, मूसा वाले काम करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम करो, जो नबी बता कर गए, जो नबी राह दिखा कर गए, जो नबी नेक राह पर चला कर गए, जिन चीज़ों के बारे में हमें सिखा कर गए उन कामों को करो। बेवकूफ़ ना बनो कि फला गुनाहगार है उसके साथ ऐसा होगा। मेरे भाई हम भी इंसान हैं, हम भी हर काम करते हैं, हम समझदार बने, समझदार। हाँ, समझदार इंसान वही है जो समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए, नेक काम करे, अच्छे काम करे, अपने अल्लाह के हुक्मों को पूरे करे, अपनी ज़िंदगी के मकसद को ज़रूर समझे और उसको ज़रूर समझे।